کچھ لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے جمعے کی نماز کو فرض نہیں کیا. ان میں 4 لوگ ہیں، جیسے کہ غلام ہیں، عورتیں ہیں، نابالغ بچے ہیں اور مسافر ہیں. ان پر جمعے کی نماز فرض نہیں ہے. اب اس بات کو اس طرح آپ مت لیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے محروم کر دیا ہے عورتوں کو جمعے کی نماز سے، تو یعنی کہ یہ ان کے ساتھ کچھ بہت ہی غلط ہوا ہے. یہ اس طرح سے نہیں ہے. ایک صحابہ جمعے کے دن یا عورتوں کو مسجد سے نکال رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اپنے گھروں کو جاؤ، تمہارے لیے یہ بہتر ہے. یعنی ہم عورتوں کو جمعے کی نماز سے روکا نہیں گیا. ہم عورتوں پر جو ہے جمعے کی نماز اپنی چوائس سے ہم گھر میں ادا کر سکتی ہیں. آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ظہر کے وقت ویسے ہی 4 سنت، 4 فرض، 2 سنت، 2 نفل پڑھنے ہیں. عورتوں کو اس طریقے سے ایک وجہ یہ بھی تھی جمعے کی نماز سے روکنے کی، تاکہ وہ گھر میں رہ کر مردوں کو جمعے کی نماز کے لیے تیار کر سکیں، یا ان پر کسی قسم کا بوجھ ہٹانے کے لیے بھی جمعے کی نماز سے روکا گیا ہے. دوسرا، اسلام ہمیشہ عورتوں کو تحفظ دینا چاہتا ہے، تو عورتوں کو اپنے گھروں میں بند رہنے کا یا اپنے گھروں میں رہنے کا حکم ہے. بند تو نہیں، خیر، یعنی اپنے گھروں کی 4 دیواری میں رہنے کا حکم ہے، کیونکہ قرآن کے نزدیک اور احادیث کے نزدیک اگر عورتیں باہر جاتی ہیں تو بے حیائی پھیلتی ہے. باہر جانے کا بھی اپنا ایک طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مخصوص کر دیا ہے. یعنی عورتیں پردے میں با پردہ رہیں، اپنے بالوں کو اچھے طریقے سے ڈھانپیں، کوئی بال نظر نہ آئیں. اس طریقے سے کچھ چیزوں میں عورتیں نقاب کریں، پردہ رکھیں اور وہ گھروں کو جا سکتی ہیں. یہ دوسری بات ہے. جس طرح آج ہماری بات ہے عورت کا جمعے کی نماز کا ادا کرنا فرض ہے یا نہیں ہے، اور وہ کس طرح ادا کر سکتی ہیں. اگر آپ جمعے کی نماز ادا کرنا چاہتی ہیں تو کر لیں. بیسک جو جمعے کی نماز کا مطلب تھا وہ یہ تھا کہ لوگ جو ہیں وہ آپس میں ملیں، آپس میں ایک دوسرے سے تعلق قائم کریں. یعنی اسلام ہمیں حکم دیتا ہے آپس میں رشتہ داری کو قائم رکھنے کا، دوستی کو قائم رکھنے کا، ہمسایوں سے، رشتہ داروں سے، اور یعنی کہ اہل و عیال سے ہم جو ہے ایک رابطہ قائم رکھیں، ہم کٹ کر نہ بیٹھیں. اس لیے جمعے کی نماز کبھی خطبہ، کبھی عید کے ذریعے یا کبھی نماز جنازہ کے ذریعے ہم لوگوں کو یونائٹڈ کرنے کا کہتا ہے. یونائٹڈ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کچھ بتا دیے ہیں، یعنی کہ اس طرح کی چیزیں کلیئر کی ہیں کہ بھئی وہ اس طرح سے تاکہ لوگ آپس میں ملیں، آپس میں ایک دوسرے کے مسئلے بیان کریں، ایک دوسرے کے مسئلے سنیں، ایک دوسرے کا حال پوچھیں. کیونکہ اکیلا انسان ہمیشہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فیملیز میں رہنے سے، یعنی کہ ایک دوسرے کے اکٹھے رہنے کو، مابین خوش رہنے کو بہت افضل قرار دیا گیا ہے. یعنی ہم ایک دوسرے سے اگر خوشیاں اپنی شیئر کرتے ہیں، چیزوں کو بانٹتے ہیں، کھانا بانٹتے ہیں، اپنے احساسات، اپنی خوشیاں، اپنے جذبات یا اپنی کامیابیاں بانٹتے ہیں، تو اللہ اس پر خوش ہوتا ہے. اور جو لوگ ایک دوسرے سے چیزوں شیئر کرنے سے کتراتے ہیں تو یقین جانیں ان کو اتنا مزہ نہیں آتا، اس خوشی کا اتنا احساس نہیں ہوتا جتنا خوشیاں بانٹنے سے احساس ہوتا ہے. ایک دوسرے سے تعلق قائم رکھنے کے لیے جمعے کی نمازوں، عیدین کی نمازوں، نماز جنازہ کی یعنی کہ گیدرنگ کو فروغ دینے کے لیے جمعے کی نماز کا رکھا گیا ہے. عورتیں اس طرح سے بھی کر سکتی ہیں کہ جس طرح سے عورتیں ہیں وہ اپنے محلے کی، اپنی کالونیز کی عورتیں، یعنی کہ ان کو بلا کر بیچ میں ایک ہی گھر کے، یعنی ایک ہی گھر کی مسجد کے نہیں، گھر کے کسی ہال کے اندر منعقد کر سکتی ہیں تراویح. جمعے کی نماز اگر جو عورتیں ادا کرنا چاہتی ہیں تو کہیں کہ آئیں نماز پڑھیں، اکٹھے مل کر نماز پڑھیں. آپ اس طرح سے اپنے گھر کے ہالوں کو تراویحوں کے لیے، صفوں کے لیے چٹائیاں بچھا کر وقف کر سکتی ہیں. یعنی کہ جیسے ایک مدرسہ ہوتا ہے، آپ لیڈیز کے لیے آرام سے ایک ہال بک کر دیں، وہاں چٹائیاں بچھائیں اور وہاں نماز کا انعقاد کریں، تاکہ لوگ آئیں بھی صحیح، آپ سے ملیں بھی صحیح، آپ کو اپنے حال بھی سنائیں اور آپ جو ہے وہ مسئلوں کا حل بھی بیان کریں. مل بیٹھیں. اللہ تعالیٰ تو مل بیٹھنے کو پسند کرتا ہے.
اللہ تعالیٰ تو اپنے لوگوں کو چاہتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور پیار سے رہیں، خدا پسند کرتا ہے۔ تو اگر آپ جو لوگ جمعہ کی نماز گھروں میں ادا کرنا چاہتی ہیں تو آپ اپنی چوائس سے ادا پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ فرض نہیں ہے۔ جمعے کی نماز عورتوں پر فرض نہیں ہے، لیکن اگر جو پڑھنا چاہے تو اس کی مرضی ہے۔ اچھا، پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ پڑھنے کا طریقہ اسی طریقے سے ہے جیسے ظہر کے وقت ہم نماز ادا کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہم نے جمعے کی نماز ادا کرنی ہے۔ جمعے کی نماز سے پہلے جیسے آپ 4 سنت، 4 فرض، 2 نفل، 2 سنت آپ پڑھیں، بلکہ اگر آپ کا دل ہے تو آپ اپنے جو دوست احباب ہیں ان کو بھی کہہ دیں کہ آ جائیں آپ، ہم جمعے کی نماز بھی ادا کریں گے، کوئی بات نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے، اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں مل بیٹھنے کو۔ اچھا، اس طریقے سے ہے کہ کچھ لوگوں کا سوال ہے کہ مولوی کے پیچھے ہم نماز ادا کر سکتے ہیں؟ تو اگر آپ نماز ادا مسجد میں کرنا چاہتے ہیں تو یعنی کہ جو مسجد میں نماز ادا کرنا چاہتے ہیں تو نہیں، لیکن حرم میں آپ ادا کر سکتے ہیں، حرم میں آپ بالکل نماز ادا کر سکتے ہیں۔ حرم میں ہم سب عورتیں جو ہیں نماز ادا کرتی ہیں۔ دوسری بات یہ کہ کچھ جگہوں پہ ذکر آتا ہے کہ 4 لوگ جمعہ کی نماز ادا نہیں کر سکتے، یعنی مریض، عورتیں، بچہ اور مریض، عورتیں، بچہ اور غلام۔ لیکن بعض اوقات کچھ احادیث میں مسافر کی جگہ مریض ہے، اور کچھ احادیث میں مسافر ہے، کچھ احادیث میں جو ہے وہ مریض ہے، کیونکہ جو سفر کی حالت ہے وہ سارا وقت تو نہیں رہتی نا، کبھی ختم ہی ہو جاتی ہے۔ اس طرح سے جمعہ کی نماز باجماعت ادا کرنا مردوں پر فرض ہے، ہر مرد کو چاہیے کہ وہ باجماعت جمعہ کی نماز ادا کرے۔ اسی طرح حضرت محمد سے روایت ہے کہ جو شخص ایک دن میں 1000 مرتبہ میرے اوپر درود نہ بھیج لے وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ اسی طرح ایک جگہ اور حضرت محمد نے فرمایا کہ ہر جمعہ کے دن میرے اوپر درود بھیجا کرو، کثرت سے درود بھیجا کرو، کیونکہ یہ یوم مشکوت ہے، یعنی اس دن فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو شخص جمعے کے دن کثرت سے درود پڑھتا ہے، باقی دنوں کی نسبت زیادہ فضیلت ہے کہ جمعے کے دن کثرت سے درود پڑھیں۔ اسی طرح حضرت ابو زردہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ حضرت محمد سے سوال کیا کہ آپ جب دنیا سے رخصت ہو جائیں تو تب بھی آپ کے اوپر یہ عمل اور وظیفہ جاری رکھنا ہے، یعنی ہر جمعے کے دن کثرت سے درود پڑھنا ہے۔ حالانکہ جو یہ صحابی ہیں یہ بہت ہی نیک صحابی تھے۔ ابو ہریرہ سے ایک اور بھی روایت ہے کہ وہ جلدی جلدی اٹھ کر چلے جایا کرتے تھے، تو ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہیں اتنی جلدی کس بات کی ہوتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے ہمسائے کے گھر ایک کھجور کا لمبا درخت ہے جس کی کھجوریں میرے صحن کے اندر گر جایا کرتی ہیں، تو میں بچوں سے اٹھنے سے پہلے وہ کھجوریں واپس دھو کر ان کے دے دیتا ہوں کہ کہیں یہ ان کی کھجوریں میرا بچہ نہ کھا لے۔ اسی طرح یہی صحابی تھے جنہوں نے پوچھا کہ آپ کے دنیا سے رخصت فرما جانے کے بعد بھی کیا آپ پر درود بھیجنا ہے اور اس کا جو افضل ہے یا اس کا جو ثواب ہے وہ آپ کو ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی کو حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسم کو چھوئے۔ نبی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک شاعر نے کہا تھا کہ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے اور سلام بھیجنے سے جواب ملتا ہے، یعنی کوئی شخص جب حضور پر سلام بھیجتا ہے تو جواب ملتا ہے۔ جمعے کے دن اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے کثرت سے درود شریف پڑھنا ہے۔ اس کا ثواب صرف حضور کو نہیں پہنچے گا، اس کا ثواب ہم امت کو، ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کے کرم اللہ تعالیٰ کی کرم اپنے اوپر برسانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور خوشی کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے
ہم نے جمعے کے دن کثرت سے درود پڑھنا ہے، جس کا فائدہ ہمیں آج بھی ملے گا اور آنے والے کل تک ملتا رہے گا۔ ہم نے اپنی زندگی کے اندر درود بھیجنے کو، اگر آپ فارغ بیٹھے ہیں کوئی کام نہیں کر رہے تو درود پڑھیں۔ ایک جگہ یہ بھی ارشاد ہے کہ کوئی شخص جب حضور کے روزے کی طرف جائے اور کہے کہ میں حضور کے روزے کی زیارت کر کے آیا ہوں، تو یہ نہ کہے، بلکہ کہے کہ میں تو حضور کی زیارت کر کے آیا ہوں، کیونکہ وہاں پر نبیوں کی روحیں موجود ہوتی ہیں جو جو ہمارے سلام کو جواب دیتی ہیں، ہمارے سلام کا جواب دیتی ہیں۔ اسی طرح اگر ہم حضور کے اوپر درود بھیجتے ہیں تو ان تک درود پہنچتا ہے، جس کا ثواب ہمیں ملتا ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ روایت ہے کہ جس نے حضور کے روزے کو دیکھا اس نے مجھے دیکھا۔ آپ یہ مت سمجھا کریں کہ یہ جو حضور کا روزہ ہے اس کے اندر اللہ نہ کرے یہ حضور جو ہے یہ ان کی روزہ مبارک ہے، ان کے اندر نبیوں کی روحیں موجود ہوتی ہیں جو ہمیں پہچانتی تو نہیں خیر، لیکن جو ہمارے سوالوں کا جواب دیتی ہیں، جن کو محسوس ہوتا ہے کہ اس نے مجھ پر درود بھیجا ہے